السلام علیکم۔ آج ہم جاری رکھیں گے اپنی گفتگو کو آن ایستھیٹکس اینڈ ایتھکس ان اسلام، اور اس حوالے سے سائیکولوجیکل گفتگو بھی کریں گے کہ ہمارا اس سے مقصد کیا ہے۔ تو یہ دو کروشل، بلکہ ایک لفظ ہے جس کی ایک روٹ ہے جس کی دو فارمز ہیں عربی میں، جیسے حسن اور حسن۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ان دو الفاظ کا تعلق ہے۔ یہاں پہ میں ایک وضاحت کر دوں، میرے ایک پرانے دوست ہیں، بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، تو انہوں نے جب میں نے اسی قسم کی بات کی، حسن اور حسن کی، تو انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جناب حسن تو فارسی کا لفظ ہے۔ تو میں تھوڑی سی یہاں پہ کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عربی زبان سے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ فارسی میں آئے، اور فارسی سے بہت سے الفاظ اردو میں آئے، پھر قرآن مجید کی نسبت سے بہت سے عربی الفاظ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی بھی اردو میں آئے اور پنجابی میں آئے۔ تو اسی طرح بہت سے الفاظ آپ کو ملیں گے جو کامن ہیں، لیکن بنیادی طور پہ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک لفظ ہے، ایک نام ہے پرویز، تو وہ کلیئر ہے کہ یہ ایرانی اوریجن کا ہے، پیرے اور ایرانی بادشاہوں کا نام بھی رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ اس طرح کے الفاظ دیکھیں کہ جیسے نبض، تو آپ اس زواد کی پریزنس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سمجھنا آسان ہے کہ یہ اوریجنلی عربی کا لفظ ہے۔ اسی طرح جو بڑی ہے ہوتی ہے اردو کی، یا جسے ہم ہا کہتے ہیں عربی میں، اگر وہ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی فارسی کا بھی کوئی لفظ اگر بڑی ہے سے شروع ہو رہا ہے تو یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہ عربی سے آیا ہے، ورنہ چھوٹی ہے استعمال ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے ہست و بود ہم کہتے ہیں، تو ہست جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ایگزسٹنس ہے، ہونا ہے، the verb to be ہے، جبکہ بڑی ہے سے جو ہیں وہ جیسے حسین ہے، حسن ہے، محسن ہے، احسان ہے، حلم ہے، حلیم ہے، تو یہ سارے عربی اوریجن کے لفظ ہیں۔ تو آئی ہوپ دیٹ کلیریفائز دس پرابلم۔ تو اگر کسی کو بھی یہ اس بارے میں کوئی شک ہو تو اس کو پلیز ریسرچ کر لیں اور چیک کر لیں۔ تو بہرحال جو بیسک سی بات ہے، لیکن میں نے کہا میں چونکہ ایک کافی رسپیکٹڈ میرے دوست ہیں، پرانے کلاس فیلو ہیں، انہوں نے یہ چونکہ اعتراض اٹھایا تھا تو میں نے کہا اس کا جواب دینا ضروری۔ بہرحال لیٹس کنٹینیو۔ تو حسن اور حسن اگر ہم دیکھیں اس کی ڈفرینٹ فارمز، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں محسنین کی بات کرتے ہیں۔ محسنین کون ہے؟ ہم عام طور پہ اردو میں احسان اور محسن سے سمجھتے ہیں وہ شخص جو کسی دوسرے پہ فیور کرے، یہ ڈیفینیٹلی احسان کی یا محسن ہونے کی ایک فارم ہے۔ لیکن احسان اگر عربی میں مستعمل اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ایکسلنس۔ جیسے قرآن مجید میں اکثر آتا ہے کہ بالعدل والاحسان، تو جیسے میں یہ کہتا ہوں، اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر محنت کرتا ہے اور اپنی رزق کو حلال کرتا ہے تو وہ بالعدل کام کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کام کے ساتھ ساتھ ایکسلنس اچیو کرنا چاہ رہا ہے اور کوئی اس میں ساتھ اس کام کو بیوٹیفائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پھر بالعدل والاحسان۔ تو یہاں پہ جو مین پوائنٹ میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں ایک یونیفائڈ تھیوری ملتی ہے بیوٹی کی اور ورچو کی، ایتھکس کی اور ایستھیٹکس کی۔ ہاؤ از اے گڈ ڈیڈ بیوٹیفل؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ اور اس میں جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے بات کی تھی، لیکن میں اسے ریفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کارل یونگ نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ بیوٹی جو ہے وہ پرفیکشن سے بھی ہوتی ہے اور بیوٹی جو ہے وہ کمپلیٹنس سے بھی ہوتی ہے۔ تو لیٹس ریوزٹ دس آئیڈیا ونس۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیوٹی از بائی پرفیکشن، تو اب میں مثال دیتا ہوں کہ فار انسٹنس ہم کہتے ہیں کہ جنت کا باغ ہے،
تو جنت کا باغ جو ہے وہ اپنی پرفیکشن کی وجہ سے خوبصورت ہے، اس میں کوئی چیز امپرفیکٹ نہیں ہے، اس میں جو بھی لکوڈز ہیں، شہد ہو گیا، پانی ہو گیا، دودھ ہو گیا، they are perfect because ان ڈرنکس کو خاص طور پہ جنت کے دریاؤں کے لیے بنایا گیا ہے. So they are paragons of perfection. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جنت کے جو باغات ہیں ان میں گرین جو ہے وہ اٹس ایور لاسٹنگ، وہاں پہ کوئی ڈائنگ ٹریز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی آٹم نہیں ہے. سو دس از بیوٹی بائی پرفیکشن. سملرلی جہاں پہ حور کا ذکر ہے تو وہ حور کو بھی مختلف انداز میں بیان کیا گیا اور اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اٹ ڈینوٹس پرفیکشن. کنٹراسٹ کریں with the beauty of this world. So beauty of this world is by definition imperfect. And imperfect because it is mortal. اور اس میں چاہے نیچر ہو، چاہے گارڈنز ہو، چاہے لیکس ہو، چاہے ریورز ہو، چاہے اوشن ہو یا انسان ہو، human beauty is imperfect by definition because humans are not perfect. They may be the greatest creation of God, but we're not perfect. اچھا، اب اس کو اب ذرا آگے لے کے چلتے ہیں اسی تھیم کو. تو پھر بیوٹی جو ڈیوائن بیوٹی ہے وہ اس نیچر میں اور انسان میں کیسے ایکسپریس ہوتی ہے؟ اٹ ایکسپریسز اٹ سیلف بائی کمپلیٹنس. اس کمپلیٹنس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں. جیسے جو ڈیوائن بیوٹی ہے اس میں پرفیکٹ سیمیٹری ہوتی ہے، تو ہیومن بیوٹی میں پرفیکٹ سیمیٹری کبھی نہیں ہوتی. اسی طرح نیچرل بیوٹی میں بھی پرفیکٹ سیمیٹری کبھی بھی نہیں ہوتی. دیر آر آلویز سم سلائٹ asymmetry that exists in beautiful things. اسی طرح ڈیتھ از present in nature. آپ ایک بہت سے خوبصورت باغ میں چلے جائیں، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ گارڈن میں چلے جائیں، آپ کیا دیکھیں گے؟ خزاں آئے گی اور کچھ پتے مرجھا جائیں گے، کچھ درخت کملا جائیں گے، اور اسی طرح نیچر کا کاروبار جو ہے وہ گلشن کا کاروبار جو ہے وہ اسی طرح چلتا ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہیومن بیوٹی ہے یا نیچرل بیوٹی ہے وہ حسن تو ہے، حسن اس میں ہے، لیکن اس حسن کا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، وہ پرفیکشن نہیں. اس حسن کے حسین ہونے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ کمپلیٹنس. اٹ مسٹ mimic perfection, it must reflect perfection, but it cannot be perfect by itself, but it needs to be complete. So یہ ہے بنیادی آئیڈیا جو میرے خیال میں ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ یونگ جب بیوٹی کی بات کرتا ہے تو ایک طرف وہ پرفیکشن کی بات کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف کمپلیٹنس کی بات کر رہا ہے. اب ہم قرآن مجید کے حوالے سے جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسن جو ہے اس کو کس کس کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو جو لفظ آتا ہے ایکوزیٹو میں، جب حسن آتا ہے تو وہ حسنہ ہو جاتا ہے. جیسے نا قولوا للناس حسنہ، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو. اب یہاں پہ جو حسنہ ہے، حسن سے اس کا مطلب ہے کہ say nice things to people, be kind to them through your communication. اپنے الفاظ جو ہیں ان کا چناؤ، ان کا انتخاب کیسے کریں؟ خوش اسلوبی سے کریں. حسن اخلاق جو ہے، حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق ورچوز ہیں، ہماری پازیٹیو کوالٹیز ہیں، ہمارے وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہماری مدد کرتے ہیں. حسن کردار جو ہے وہ بھی یہی چیز ہے، یہی ایک کانسیپٹ ہے.
پھر اسی طرح جب ہم کہتے ہیں حسن قرت، کہ جب قرت کی جاتی ہے تو وی شوڈ ٹرائی اینڈ ڈو اٹ بیوٹیفلی ود ایکسلنس. سو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایستھیٹکس جو ہیں وہ ایتھکس کے ساتھ مل رہے ہیں. ٹو ریسائٹ دا ہولی قرآن از حسن، از اے گڈ ڈیڈ، از اے حسنہ، رائٹ؟ لیکن ٹو ریسائٹ اٹ with passion, to recite it، اس طرح ہم قرآن مجید کی قرأت کریں کہ وہ اس کا حسن نمایاں ہو. تو حسن قرأت جو ہے it is the beauty of the recitation of the Holy Quran. اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری aesthetics کی بات ہو رہی. پھر اسی طرح ایک اور لفظ جو ہے جیسے زینت کا لفظ، تو زینت جو ہے وہ جس سے مزین کا لفظ نکلتا ہے نا، اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، تو یعنی ہم نے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا، بیوٹیفائی کیا، کس سے؟ نجوم سے. سو اسی طرح یہ جو قرآنک کانسیپٹس ہیں زیادہ تر جو ہیں ہم حسن سے ڈیرائیو کرتے ہیں. پھر احادیث ہیں جو جیسے ایک حدیث ہے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ از بیوٹیفل and loves beauty. تو یہ جو جمال ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پہلو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کائنات میں اس بیوٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تھرو ورلڈلی جمال، تھرو ورلڈلی حسن. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹس ٹیک دس پریئر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب یہ قرآنک ورس ہے، اور یہ قرآنک ورس ہمیں بتا رہی ہے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں بھی حسنہ مانگ رہے ہیں اور آخرت میں بھی حسنہ مانگ رہے ہیں. اور حسنہ کیا ہے؟ even though it is not articulated right there، یہ اس جگہ پہ بیان نہیں ہو رہا، لیکن حسنہ جو ہے وہ ہم نعمتوں کی صورت میں، اچھائی کی صورت میں، خوشی کی صورت میں، برکت کی صورت میں، رحمت کی صورت میں مانگ رہے ہیں. تو حسنہ جو ہے we leave the definition and the description to God but we ask for good things. تو good things کا جو ایک پہلو ہے ان کی یوٹیلیٹی ضرور ہے، that is what makes them حسن. بٹ حسن اس میں جب آتا ہے، جب اس میں ایک ایڈڈ ایستھیٹک سینس شامل ہو جاتی ہے، تو اٹ از نو لانگر اباؤٹ جسٹ یوٹیلیٹی بٹ اٹ از آلسو اباؤٹ a certain completeness and in some cases perfection. تو اس چیز کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں. خدا